محمد آصف رضا خٹک آفیشیل 222 کے نام سے، اور بالکل خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں. ہم خان صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے بیانیے کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تاکہ ہماری آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ پاکستانی چند ڈالرز کے لیے اپنی ماں بہن کو بھی بیچ دیتے ہیں. ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں. سوچا ہوا تھا اس سے بھی ایک نفیس انسان ہے اور ایک شفیق انسان ہے، اور باقی میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کی میں تعریف کن الفاظ میں کروں. سچا بندہ نکلتا ہے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں عوام کے ساتھ، وہ لوگ بزدل ہیں. ٹھیک ہے، تو بزدل لوگوں کے لیے بہادر اور سچا آدمی ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے. کہ ایک جاہلوں کا ٹولہ ہے، عورت پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں. کبھی یہ عورتیں اپنی بیچ کے سیاست کرتے ہیں، کبھی دوسروں کی عورتوں کا نام لے کے سیاست کرتے ہیں. تو یہ گھٹیا مکار لوگ ہیں، یہ اسی طرح کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، بس 2 نمبری، جھوٹ، فریب اور یہ چورن یہ بیچ رہے ہیں پچھلے 30-35 سال سے. اور الحمدللہ سچ کے ساتھ سچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بکا ہوا نہیں ہوتا، کوئی 2000 روپے لے کے نہیں آتا. ٹھیک ہے، اپنے پیسے لگا کے، اپنے کرائے لگا کے، ٹھیک ہے، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں اس ملک کے لیے. یہ تو 35 سال سے چوریاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 2000 کا چورن بیچ کے ہم اپنی چوریوں کے اوپر پردہ ڈال لیں گے تو یہ بکواس ہے. دیکھیں جی، ہم اس کو وزیر اعظم سمجھتے نہیں، سمجھیں گے تو ریئیکشن دیں گے نا. فضول ٹائپ آدمی ہے، ڈاکیا سا لگتا ہے شکل سے. جی یہ غلط بات ہے کہ وہ حکومت کر رہا ہے، کروانے والے کروا رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون ان کے ہینڈلرز ہیں، تو ان کی 7 نسلیں بھی لگی رہے نا. تو یہ پروپیگنڈے تو کر سکتے ہیں، خان کو ہاتھ ڈالنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ خان چور نہیں ہے. خود کو جو ہے نا لپیٹنا ہے کسی چیز میں بھی، ہمیں کسی طریقے پردہ مل جائے. کبھی کہتے ہیں جی چائے تھوڑی پیو، کبھی روٹیوں کے 4 ٹکڑے کر کے کھا لو. ٹھیک ہے، خود یہ جو ہے نا سوئمنگ پول بنوا رہے ہیں ساری، یہ سب کچھ چوریاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو خان کو گالیاں دیتے تھے، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایسے ان کے دل پھیرے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. کو خوف ہے یہ امپورٹڈ ٹولے کو، ان کا جو باپ امریکہ ہے، اس کے نیچے ان کا ایک بیٹا ہے، اس کے نیچے پوتے شوتے جو ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ڈرامے بازیاں ایکچولی اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. محمد آصف رضا خان. آصف بھائی، کس نام سے آپ ٹک ٹاک پہ ہیں؟ اور خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میرے یہ کی بورڈ واریئرز ہیں، تو آپ کیا خان صاحب کے لیے یہی ہدف لے کر چل رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ جتنے ان کے فینس ہیں ان تک ان کا میسج پہنچایا جائے؟ جی بالکل، میری آئی ڈی ہے رضا خٹک آفیشیل 222 کے نام سے، اور بالکل خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں. ہم خان صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے بیانیے کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تاکہ ہماری آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ پاکستانی چند ڈالرز کے لیے اپنی ماں بہن کو بھی بیچ دیتے ہیں. ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں. تو خان صاحب جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تھے، آپ آلریڈی موجود تھے، جب آئے تھے تو دیکھنے کے بعد جو ذہن میں خاکہ بنایا ہوا تھا اس سے میچ ہوئے خان صاحب؟ اس سے بھی اچھے، مطلب جو سوچا ہوا تھا اس سے بھی ایک نفیس انسان ہے اور ایک شفیق انسان ہے. اور باقی میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کی میں تعریف کن الفاظ میں کروں. تو خان صاحب جو کہتے تھے جب میں اقتدار سے نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہوں گا، آپ خود جلسوں میں جاتے ہیں، ریلیز میں جاتے ہیں، تو اثر نظر آتا ہے خان صاحب کا؟ جی بالکل، جب سچا بندہ نکلتا ہے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں عوام کے ساتھ، وہ لوگ بزدل ہیں. ٹھیک ہے، تو بزدل لوگوں کے لیے بہادر اور سچا آدمی ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے. آپ زیادہ ویڈیوز مریم نواز کے بارے میں شاید بناتے ہیں. مریم نواز کہتی تھی کہ یہ کرسی سے اترے، عوام میں جائے، اس کو انڈے پڑیں گے، ٹماٹر پڑیں گے، تو کیا رسپانس عوام نے دی ہے؟ دیکھیں، اس کی باتوں کے اوپر ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ وہ جھوٹی عورت ہے. جھوٹ بولنا اس کا جو ہے نا پیشہ ہے، جھوٹ کے علاوہ اس کو کچھ آتا نہیں، تو ہم اگنور کرتے ہیں. اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کو کوئی جواب دیا جائے. یعنی خان صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ خان صاحب کے جوتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہے. جی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا نام نہ لیا کرو، اس پر اس نے ویمن کارڈ کھیلا تھا. اور جب خان صاحب کی خاتون خانہ کے بارے میں یہ لوگ کچھ زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کیسے اس کا ریئیکشن دیتے ہیں؟ کیا کانٹینٹ پھر جنریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، نون لیگ ایک جاہلوں کا ٹولہ ہے، عورت پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں. کبھی یہ عورتیں اپنی بیچ کے سیاست کرتے ہیں، کبھی دوسروں کی عورتوں کا نام لے کے سیاست کرتے ہیں. تو یہ گھٹیا مکار لوگ ہیں، یہ اسی طرح کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، بس 2 نمبری، جھوٹ، فریب اور یہ چورن یہ بیچ رہے ہیں پچھلے 30-35 سال سے، اور یہ ان کا کام ہے. خان صاحب 26 سال سے اس قوم پر محنت کر رہے ہیں، جی اپنی لائف قربان کر رہے ہیں، تو کتنا ایک چینج کر پائے ہیں اس قوم کو؟ دیکھیں جی، بہت سارا چینج آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب کراؤڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو چینج نہیں نظر آتا.
کتنے سارے لوگ نکلتے ہیں اور وہ پیسوں کے لیے نہیں آتے, وہ بریانی کے لیے نہیں آتے, وہ اپنے ملک کے لیے آتے ہیں, آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے آتے ہیں, اور الحمدللہ سچ کے ساتھ سچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بکا ہوا نہیں ہوتا, کوئی 2000 روپے لے کے نہیں آتا. ٹھیک ہے, اپنے پیسے لگا کے, اپنے کرائے لگا کے, ٹھیک ہے, گرمی سردی برداشت کرتے ہیں اس ملک کے لیے. تو خان صاحب کے مقابلے میں 14,000 کے ساس پروگرام کے مقابلے میں ابھی یہ 2,000 آفر کر رہے ہیں کہ لو 2,000 غربت ختم ہو گئی ہے, یاشی والی زندگی کہیں نظر آئی ہے 2,000 سے لائف چینج ہوتے ہوئے؟ وہ دیکھیں جی, یہ تو 35 سال سے چوریاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 2,000 کا چورن بیچ کے ہم اپنی چوریوں کے اوپر پردہ ڈال لیں گے تو یہ بکواس ہے. خان صاحب نے سب سے بڑی چیز اس قوم کو کیا پھر دی ہے؟ خان صاحب نے سب سے بڑی جو چیز دی ہے نا اس قوم کو, سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے. جو لوگ ڈرتے تھے, خوف زدہ ہوتے تھے, ان چوروں کا خوف ان کے ذہنوں سے اتارا ہے. ٹھیک ہے, حق کی بات کرنا سکھایا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا شعور دیا ہے. سب سے جو مین وجہ ہے نا وہ خان صاحب کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے ان سب کو ننگا کیا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ تمہیں کون سی چیزیں یہ دکھا رہے تھے اور اندر سے کیا. خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. آج سے 10-12 سال پہلے خان صاحب نے کہا تھا. وہ بڑے دور سے دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ ان کو ننگا کر دیا خان صاحب نے, اور عوام جو ہے نا اس وقت ابھی جب ٹی وی پر چلتا ہے وزیر اعظم عمران خان کی بجائے وزیر اعظم شہباز شریف, تو سننے کے بعد کیا ری ایکشن دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم اس کو وزیر اعظم سمجھتے نہیں تو ری ایکشن کیا دینا ہے. بالکل نہیں سمجھتے. بالکل نہیں سمجھتے ہیں. سمجھیں گے تو ری ایکشن دیں گے نا. فضول ٹائپ آدمی ہے, ڈاکیا سا لگتا ہے شکل سے. اس کو تو وزیر اعظم کہنا بھی کسی وزیر اعظم کی توہین ہے, انڈیا کے وزیر اعظم کی توہین ہے. ہمارا تو پھر پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے, وہ ہمارے دلوں کا بھی وزیر اعظم ہے. اور ویسے بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہم تو عمران خان کو سمجھتے ہیں. شہباز شریف کو میں وزیر اعظم سمجھتا ہی نہیں, تو سوچنا کیا اس کے بارے میں. تو 3 ماہ سے تو وہ اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں, عوام کی زندگی کیسی انہوں نے چینج کی ہے؟ دیکھیں جی, یہ غلط بات ہے کہ وہ حکومت کر رہا ہے. کروانے والے کروا رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون ان کے ہینڈلرز ہیں اور کون کروا رہے ہیں, ورنہ اس کی کیا مجال ڈاکیے کی کہ وہ پاکستان کے اوپر حکومت کر جائے. تو یہ پلان کر رہے تھے خان صاحب پر, انہوں نے 2 درجن سے زائد مقدمات بنائے ہیں, پھر غداری کے کیس وہ بھی. تو خان صاحب میں کوئی غداری والی چیز نظر آتی ہے؟ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو عوام کیسا ری ایکشن دیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو ان کی 7 نسلیں بھی لگی رہے نا, تو یہ پراپوگنڈے تو کر سکتے ہیں. خان کو ہاتھ ڈالنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے, کیونکہ خان چور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خود چور ہیں. تو اب انہوں نے خود کو جو ہے نا لپیٹنا ہے کسی چیز میں بھی. ہمیں کسی طریقے پردہ مل جائے. کبھی کہتے ہیں جی چائے تھوڑی پیو, کبھی روٹیوں کے 4 ٹکڑے کر کے کھا لو. ٹھیک ہے, خود یہ جو ہے نا سوئمنگ پول بنوا رہے ہیں ساری, یہ سب کچھ چوریاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ خان صاحب کا ہی کرشمہ ہے کہ انہوں نے قوم کو اس قابل بنا دیا کہ یہ ساری چیزیں اب نوٹس ہوتی ہیں. دیکھیں جی, جو بندہ سچا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے قوم کے دل پھیر دیے خان کی طرف. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو خان کو گالیاں دیتے تھے, آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایسے ان کے دل پھیرے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی ان کو خوف ہے, یہ امپورٹڈ ٹولے کو. ان کا جو باپ امریکہ ہے, اس کے نیچے ان کا ایک بیٹا ہے, اس کے نیچے پوتے شوتے جو ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ڈرامے بازیاں ایکچولی اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا کوئی بھی. خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی. خان صاحب نے سب سے بڑا کام اس ملک میں کیا کیا ہے؟ خان صاحب نے سب سے بڑا جو کام کیا نا اس ملک کے اندر, کرپشن کا خاتمہ. ہیلتھ کارڈ دیا, مسافر خانے دیے, لنگر خانے دیے, اس کے بعد جو ہے راشن کارڈ دیا. ٹھیک ہے, اتنی ساری سہولتیں تو انہوں نے 35 سال میں نہیں دیں جتنی خان صاحب نے 3 سال میں دے دی ہیں. تو کبھی خود کسی پناہ گاہ یا لنگر خانے میں گئے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, خان کے ہوتے ہوئے عوام کو لنگر خانوں میں جانے نہیں پڑا. ٹھیک ہے, اس نے اتنا ریلیف دے دیا تھا کہ ہر آدمی خوشحال جی رہا تھا. ٹھیک ہے, لنگر خانے اس نے بنائے تھے مسافروں کے لیے جو بیچارے دور دراز سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے بھی بہت کم لوگ جاتے تھے, کیونکہ خوشحالی اتنی تھی, ہر چیز زبردست تھی خان کے دور میں. تو کسی کو اتنی مجبوری نہیں ہوتی تھی کہ لنگر خانوں میں جائے. جو بہت لوگ مجبور ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے.